اللہ کے حکم پر چلنا اطاعت، اللہ کے حکم کو توڑنے سے بچنا تقویٰ. بات تو ایک ہی ہو گئی. اور آخری اصطلاح کیا ہے؟ عبادت. عبادت بنا عبد سے، عبد کے معنی غلام، اللہ کی ہمہ وقت ہمہ تن غلام. ایک ہوتا ہے ملازم، ملازم ہمہ وقت ملازم نہیں ہوتا، 8 گھنٹے کام کرنے کا پابند ہے، 9 گھنٹے وہ آپ کے برابر ہے. وہ بھی ایک ووٹ رکھتا ہے، آپ بھی ایک ووٹ رکھتے ہیں. وہ بھی شہری ہے اس ریاست کا، آپ بھی شہری ہے. امپلائر ریلیشن شپ میں رتبے کا فرق نہیں ہوتا، کام کا کام مسئلہ ہے. آپ کام کر رہے ہیں، وہ آپ کو اجرت دے رہا. 8 گھنٹے مزدور آپ کا کام کر رہا ہے، 9 گھنٹے، تو بالکل آپ کے برابر آزاد شہری. پھر یہ کہ ملازم اگر آپ نے رکھا ہے باورچی کی حیثیت سے، وہ آپ کا خانسامہ ہے، اس سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا کموڈ بھی صاف کر دو. کہہ سکتے؟ وہ صاف جواب دے گا، جناب میں اس کام کے لیے ملازم ہوں، اس کے لیے ملازم نہیں. لیکن جو غلام ہوتا تھا عبد، وہ ہمہ وقت غلام، ہمہ تن غلام، جو حکم دیا جائے ماننے پہ مجبور، کسی وقت انکار نہیں، کسی کام سے انکار نہیں. وہ غلام جو مملوک تھا، آقا کی ملکیت تھا، اس کو عبد کہتے تھے. اس سے لفظ عبادت بنا. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب کی بندگی اور عبادت اختیار کرو. اور فرمایا قرآن مجید میں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے تو انسانوں اور جنوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ میری عبادت کریں. یہ تو غرض تخلیق ہے، غایت وجود ہے. اسی کو کہا شیخ سعدی نے ترجمانی کرتے ہوئے، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. زندگی تو اللہ نے دی ہمیں اس لیے. اب 4 الفاظ نوٹ کیے آپ نے: اسلام، اطاعت، تقوی، عبادت. صحیح ہے؟ ان میں 19-20 کا فرق ہے. اسلام کے معنی ٹو سرنڈر، ٹو سبمٹ، ٹو گیو اپ ریزسٹنس، مخالفت چھوڑ دینا، ہتھیار رکھ دینا، گردن نہادن، سپردن، اپنے آپ کو حوالے کر دینا. یہ سب کیا ہے؟ اسلام. اطاعت اللہ کی اور اس کے رسول کی دلی آمادگی سے اس کا کہنا ماننا. تقوی اللہ کے کسی حکم کو نہ توڑنا، بچنا اس سے کہ اللہ کے کسی حکم کی خلاف ورزی ہو جائے. اور عبادت ہمہ تن، ہمہ وجوہ، ہمہ وقت اللہ کا بندہ بن جانا. یہ ہے پہلی چھت. اس میں ایک نوٹ ہے آف کوشن. ہمارا جو باتیں میں نے اب تک کہی ہیں اس میں کوئی چیز نئی نہیں ہے، آپ سب جانتے ہیں، ایک ایک بچہ جانتا ہے. لیکن ایک بات ہمارے ذہنوں سے نکل گئی اور اس نے سارا فطور پیدا کر دیا، وہ یہ کہ ہم یہ بھول گئے کہ یہ بندگی، یہ اسلام، یہ عبادت، یہ اطاعت جزوی نہیں ہو سکتی، کلی ہوگی. یہ نہیں کہ اللہ کے کچھ احکام قبول اور کچھ رد، کچھ سر پر، سر آنکھوں پر اور کچھ پاؤں تلے. یہ اگر ہوگا تو اس کے معنی کیا ہے؟ یہ تمسخر ہے، استہزاء ہے، ڈھٹائی ہے، مذاق اڑانا ہے اللہ کے دین کا. اور کل میں تجزیہ کر کے بتا چکا ہوں کہ اس میں جو چیز مانی جا رہی ہے وہ بھی اللہ کے حکم کی وجہ سے نہیں، اپنے نفس کی پسند کی وجہ سے. جو مانی جا رہی ہے وہ بھی اللہ کی اطاعت نہیں، نفس کی اطاعت. اور میں وہ آیت سنا چکا، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم ہماری کتاب اور شریعت کے ایک حصے کو مانتے اور ایک کو نہیں مانتے؟ سود کس نے حرام کیا؟ اللہ نے. سور کس نے حرام کیا؟ اللہ نے. شراب کس نے حرام کی؟ اللہ نے. بڑا دیندار بنا پھرتا ہے، شراب تو نہیں پیتا، سور نہیں کھاتا، سود کھاتا ہے. بتائیے کوئی منطقی اس کے لیے دلیل؟ اگر تو اللہ کی حرمت کی وجہ سے ہے تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ خنزیر کی حرمت اور شراب کی حرمت
سود کی حرمت کے 100ویں حصے کے برابر بھی نہیں. حدیث سنا چکا ہوں آپ کو. الربا 70 جزءا، سود کے گناہ کے 70 حصے ہیں. ایسروہا، اس میں سب سے ہلکا حصہ اس کے مساوی ہے ان ينكح الرجل امہ، کہ کوئی شخص اپنی ماں سے زنا کرے. اب آپ کیلکولیشن لگا لیجیے، کیا سور کے کھانے پر اللہ کی طرف سے اعلان جنگ آیا ہے؟ کیا شراب کے پینے پر اللہ کی طرف سے اعلان جنگ آیا ہے؟ شراب کے بارے میں تو تسلیم کیا گیا، اس میں کچھ خیر بھی ہے، نفع بھی ہے، لیکن اس کو ہم نے حرام اس لیے کیا ہے کہ اس کے مضرت کا پہلو، گناہ کا پہلو اس کے منفعت کے پہلو سے زیادہ ہے. یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما، یہ فرمایا نا. لیکن حرام اور سود پر کہا کہ اگر باز نہیں آتے فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، تو کان کھول کر سن لو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ. یہ بات اچھی طرح سمجھنے کی. یہ بندگی پارشل نہیں ہو سکتی، کمپلیٹ ہوگی. اسلام میں آنا ہے تو پورے کے پورے میں آنا ہوگا، ادھورے میں نہیں آئے. ادھورے میں آتے ہو تو جاؤ، دفع ہو جاؤ، ہمارے ہاں قبول نہیں. ہاں کسی وقت غلطی ہو جائے، کل بیان کر چکا ہوں، خطا ہو جائے، ٹو ایرر از ہیومن. حضور نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، تمام انسان خطا کار ہیں، خطا کاروں میں بہترین وہ ہے جو توبہ کر. لیکن توبہ کی بھی قرآن مجید میں شرح کر دی. ایک توبہ وہ ہوتی ہے ساری عمر حرام خوری کرتے رہو اور موت کے وقت آگے ہاتھ جوڑ دو، وہ توبہ قبول نہیں ہوگی. ایک توبہ وہ ہے کہ خطا ہو گئی فوراً رجوع کیا، اے اللہ مجھ سے غلطی ہوئی، پروردگار معاف فرما، کرتا ہوں کہ آئندہ نہیں کروں گا. اس کو اللہ نے فرمایا اس توبہ کا قبول کرنا ہم پر واجب ہے. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب. بہرحال پہلے درجے میں یہ جان لیجئے صرف اللہ کا بندہ بن جانا، ہمتن بن جانا آسان نہیں ہے. یہی وجہ ہے علامہ اقبال نے خوبصورت اشعار کہے ہیں، چمی گویم مسلمانم بے لرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را. میں جب یہ کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو مجھ پر کپ کپی طاری ہوتی ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ لا الہ الا اللہ کہہ دینا بہت آسان ہے، اس پر پورا اترنا بہت مشکل. یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. یہ اشعار تو یاد ہوں گے. دیکھیے یہ پہلی منزل بنی ابھی، اور پہلی منزل ہی اتنی کٹھن ہے. البتہ اس کی کٹھنائی کو اللہ نے آسان کیا. 4 ایسے عمل ہمیں عطا فرما دیے کہ اگر ان کی پابندی کریں گے تو آسان ہو جائے گا اللہ کی بندگی کرنا. نماز کس لیے؟ تاکہ یاد رہے کہ ہم نے اللہ سے یہ عہد کیا ہے. 5 مرتبہ اپنے کاموں سے نکلو، کہیں غفلت طاری نہ ہو جائے. آؤ اپنے عہد کو تازہ کرو. ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار میں عہد کرتا ہوں، تیری ہی بندگی کرتا ہوں اور کروں گا، اور تجھی سے مدد چاہتا ہوں اور چاہوں. حفیظ جالندری کا ایک بڑا پیارا شعر ہے، سجدے میں گر کر آدمی کیا کرتا ہے. بڑا پیارا شعر ہے. سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گریں لوہے جبیں تازہ کریں. ہمارے تو ماتھے پہ لکھا ہونا چاہیے کہ یہ بندہ ہے، اللہ کا بندہ. سرکشی جو ہے اس کی وجہ سے یہ نقش کچھ مدھم ہو گئے ہیں. سجدے میں گرو اور تازہ کرو تاکہ وہ نقش بندگی جو ہے پھر اجاگر ہو جائے. سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گریں لوہے جبیں تازہ. نماز کیا ہے؟ بندگی کے اقرار کو تازہ کر. پھر اس عبادت میں آڑے آتے ہیں انسان کے نفسانی خواہشات.
اس نفسانی خواہشات کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا دیا؟ روزہ۔ حضور نے فرمایا الصوم جنتن، روزہ ڈھال ہے۔ نفس کا حملہ کس پر روکو گے؟ روزے کی ڈھال پر۔ پیٹ کھانے کو مانگتا ہے لیکن اپنے اندر ضبط پیدا کرو۔ 1 مہینے تک صبح سے شام تک شریر بھوک کے باوجود نہیں کھا رہے، حلال چیزیں نہیں کھا رہے، بہترین پھل موجود ہے فریج کے اندر، حلق میں کانٹے پڑ رہے ہیں اور فریج کے اندر روح افزا کی بوتل موجود، نہیں پی رہے۔ کیوں؟ کہ اللہ کا حکم نہیں۔ اگر اس کی عادت ہو جائے گی تو بقیہ 11 مہینے حرام سے تو بچو گے کہ نہیں؟ یہ مشق ہے، یہ بندگی کی مشق کرائی جا رہی۔ پریڈ کرتا ہے ایک فوجی کس لیے؟ جس وقت پریڈ کر رہا ہے اس وقت جنگ تو نہیں ہو رہی نا، لیکن مشق کرے گا تو چاق و چوبند رہے گا کہ جب جنگ ہوگی تب بھی یہ چاق و چوبند رہے اور ایک کوشن پر موو کرے، ایک کمانڈ کے اوپر آگے ٹوٹ پڑے۔ اس کی عادت کرنی پڑتی ہے۔ تو نفس کے حملوں کو روکنے کی عادت پیدا ہوئی کس سے؟ روزے سے۔ اللہ کی بندگی میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے مال کی محبت۔ مال محبوب ہے، یہ تو میں آپ کو اقسام شرک میں بتاؤں گا۔ زر پرستی بھی شرک ہے جسے کوئی نہیں جانتا، قبر پرستی کو تو جانتے ہیں شرک ہے اور ہے، زر پرستی بھی شرک ہے یہ کسی کو پتا نہیں، اور نفس پرستی بھی شرک ہے یہ کسی کو پتا نہیں۔ یہ تو وہ موضوع آئے گا اب انشاءاللہ، لیکن ذہن میں رکھیے سب سے بڑی دل کے اندر جو نجاست ہے وہ حب مال کی ہے، مال کی محبت۔ اس کو کھرچنے کے لیے کیا چیز عطا فرمائی؟ زکوٰۃ۔ مال نکالو، اور یہ ساری برکات جمع کر دی کس میں؟ حج میں۔ نماز کی برکت بھی ہے، اس میں طواف ہو رہا ہے، شاعر الہی ہے، اور پھر اس میں مال بھی خرچ ہو رہا ہے، وہ زکوٰۃ کی برکت آ گئی۔ احرام کی پابندیوں میں روزے سے مشابہت ہے، روزے میں تعلق زر و شو نہیں ہے نا، اور احرام میں نہیں ہے۔ تمام برکات کو جمع کیا ہے حج میں۔ یہ عبادات کس لیے دی گئی؟ یہ ٹریننگ کورس ہے ایک بندہ مسلم کا، بندہ مومن کا، کہ اسے اللہ کی ہمہ بندگی کی عادت پیدا ہو، صلاحیت پیدا ہو جائے، وہ واقعتاً اللہ کے احکام پر چلنے کے قابل ہو جائے، اس میں تقوی پیدا ہو جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اہل ایمان، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پہ فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ تو یہ جان لیجئے یہ 4 ستون اور یہ چھت۔ ایک بات میں ذرا عرض کر دوں، برا نہ مانیے، اگر کسی جگہ 4 ستون کھڑے ہوں اور اوپر چھت ہونا تو آپ کیا کہیں گے؟ پاگل پن ہے، یہ ستون کاہے کے لیے کھڑے کی؟ ستون بامانی تبھی ہے جب چھت سپورٹ کر رہا ہو، ورنہ وہ یادگار تو ہو سکتی ہے کوئی، باقی اس کی کوئی افادیت نہیں۔ بالکل یہی حال ہے ان لوگوں کا جنہوں نے صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کو پکڑا ہوا ہے اور اللہ کے حلال و حرام سے آزاد۔ وہ پوری بندگی ان کے سامنے ہی نہیں، پوری زندگی میں اللہ کی غلامی یہ پیش نظر ہی نہیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ کر لیا اور دین کے تقاضے گویا کہ پورے ہو گئے، جو بھی ہم سے دین کا مطالبہ تھا ہم نے ادا کر دیا۔ اس کی مثال یہی ہے کہ 4 ستون ہے، چھت نہیں۔ اس کا وائسی ورثہ بھی ہے، چھت ہو ہی نہیں سکتی جب تک ستون نہ ہو، لہذا وہ اللہ کی بندگی ہمہ تک نہیں ہو سکے گی اگر یہ ستون ہی تم نے قائم نہیں کی۔ کوئی شخص بنا پھرتا ہو اللہ کا بڑا ہی عاشق اور رسول کا بہت ہی محبت کرنے والا اور نماز پڑھتا نہ ہو تو ہے فریبی کہ نہیں؟ دھوکے باز ہے کہ نہیں؟ یہ چھت کا دعویٰ کر رہا ہے بغیر ستون کے، اور وہ ستون لیے بیٹھا ہے بغیر چھت کے۔ دونوں شکلیں یکساں غلط۔ یہ تو در حقیقت عمارت کا تصور ہی تب بنے گا ستون ہو، نماز ہو، روزہ ہو، جسے اس حدیث میں حضور نے فرمایا عمود ہے، یہ
فلا ادلک یا معاذ براس هذا الامر وعمودہ وذروۃ السنام منہ، یہ عمود ہے، یہ ستون ہے، یہ ارکان ہے، رکن کہتے ہی ستون کو ہے۔ ان ستونوں پر پہلی چھت آئی، وہ پہلی چھت کاہے کی ہے؟ اسلام کی، عبادت کی، تقوی کی، اطاعت کی، جو ہمہ تن ہوگی، جو ہمہ وقت ہوگی، ہمہ وجوہ ہوگی۔ یہاں تک تو بات کل بھی کچھ آ گئی تھی، اب اگلے پر آئیے۔ دوسری چھت کون سی ہے؟ وہ ہے دعوت، تبلیغ، امر بالمعروف نہی عن المنکر، تواصی بالحق، شہادت حق۔ اس کے لیے بے شمار اصطلاحات ہیں۔ قرآن مجید چونکہ آپ کو میں پہلے دن بتا چکا ہوں عربی فصاحت، بلاغت، ادبیت کی معراج ہے، اور ادبیت کا ایک تقاضا یہ بھی ہوتا ہے کہ الفاظ بدل بدل کر لائے جائیں، ورنہ مونوٹنی پیدا ہو جاتی ہے، جی اگتاتا ہے۔ میر کا ایک مصرع ہے کہ ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھوں، دعویٰ کر رہے ہیں ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھوں۔ یہ اپنی فصاحت اور بلاغت اور طلاقت لسانی کا اظہار کر رہے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر بھی آپ کو یہ حسن ملے گا بتمام و کمال، ایک ہی بات کے لیے کئی اصطلاحات۔ اچھا یہ کہ 19-20 کا فرق ضرور ہوگا ان میں، یہ نہیں کہ بالکل ایک ہو، لیکن بہت قریب قریب۔ میں نے بتایا اسلام، اطاعت، تقوی، عبادت تقریباً ایک مفہوم ہے، لیکن تھوڑا تھوڑا فرق ہے۔ اسی طریقے سے دوسری چھت جو ہے عمل صالح کی دوسری منزل، اس کے لیے الفاظ کیا ہے؟ دعوت، تبلیغ، نصیحت، وعظ، تلقین، تعلیم، انذار، تبشیر، تذکیر، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اور سب سے جامع اصطلاح شہادت علی الناس۔ بات سمجھ میں آئی؟ تعلیم میں کیا ہوتا ہے؟ کوئی بات آپ کسی کو سکھا رہے ہیں، ہمارے تبلیغی بھائی ہوتے ہیں، بھائی تعلیم ہو رہی ہے، تعلیم کائے کے لیے ہوتی ہے؟ وہ بھی تبلیغ کی ایک شکل ہے نا، کوئی کتاب لے کر بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں، درس کائے کے لیے ہے؟ یہ بھی تبلیغ ہے۔ تقریر جو میں کر رہا ہوں یہ کیا ہے؟ یہ تبلیغ ہے۔ اور وصیت، نصیحت، وعظ، یہ کیا ہے؟ یہ بھی کسی کو کوئی بات سمجھانی ہے، آمادہ کرنا ہے۔ امر بالمعروف، نیکی کا حکم دینا، نہی عن المنکر، اور بدی سے روکنا، یہ کیا ہے؟ یہ بھی دعوت و تبلیغ ہے۔ تذکیر کے معنی نصیحت، فذکر بالقرآن من یخاف وعید۔ تبشیر کے معنی بشارت، یعنی پیٹھ ٹھوکنا کہ اگر سیدھے راستے پر آؤ گے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تمہیں اجر و ثواب سے نوازے گا۔ انذار کے معنی خبردار کرنا، میں نے وہ آیات آپ کو سنائی تھی، وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر بشیر اور نذیر بنا کر، خبردار کرنے والے اور بشارت دینے والے۔ اور اس کی جامع ترین اصطلاح ہے شہادت علی الناس، لوگوں پر حجت قائم کر دیں۔ حجت کس لیے قائم کرنا؟ اس بات کو ذرا آپ اچھی طرح سمجھیے۔ یہ در حقیقت فریضہ ہے رسالت کا۔ اللہ تعالیٰ رسول کیوں بھیجتا رہا؟ میں نے کل بھی الفاظ کہے تھے، یہاں نہیں دبئی میں، اس وقت پھر دوہرا رہا ہوں، معاذ اللہ بات سمجھانے کے لیے، یہ کوئی اللہ کا مشغلہ تھا؟ کیا ہابی تھی؟ ایک بہت اہم مسئلہ ہے، رسول کیوں بھیجے جاتے تھے، پھر یہ سلسلہ کیوں ختم ہو گیا؟ اور اگر رسالت کسی مقصد کے لیے تھی تو آیا وہ مقصد ختم ہو گیا؟ اور اگر وہ مقصد ختم نہیں ہوا تو رسالت ختم ہو گئی، اب وہ مقصد کیسے پورا ہوگا؟ 4 سوال ہو گئے، چاروں کا جواب ہوگا تو بات کھلے گی۔ رسول کس لیے بھیجے جاتے تھے؟ دعوت، انذار، تبشیر، کس لیے؟ دیکھیے سورہ نساء کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دے آپ کو، 6واں پارہ شروع ہوتا ہے، وہاں یہ مقام ملے گا۔ بہت سے رسولوں کا اللہ نے وہاں نام لیا ہے، بعض مقامات قرآن مجید کے ہیں جہاں انبیاء اور رسولوں کے ناموں کے گلدستے ہیں۔
16 नाम, 17 नाम, 20 नाम मिल जाएंगे आपको, 28 नाम। एक गुलदस्ता है सूरह निसा में 6 पारे के शुरू, तो तमाम रसूलों का नाम लेकर अब फरमाया रसूलम मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन ले अल्लाह यकूना लिन्नासि अलल्लाहि हुज्जतुन बादर रसूल व कान अल्लाहु अज़ीज़न हकीमा। हमने अपने रसूलों को भेजा मुबश्शिर और नजीर बनाकर, ताकि रसूलों के आने के बाद लोगों के पास अल्लाह के मुकाबले में कोई हुज्जत बाकी न रह जाए। क्या मानी इसके? अल्लाह पूछेगा तुम शराब क्यों पीते रहे? अल्लाह तूने हमें बताया नहीं कि हराम है, दलील हो जाएगी कि नहीं? हमें बताया ही नहीं कि हराम है। जब तक कुरान में आयत नहीं उतरी कि आखिरी आयत के हराम है, सहाबा पीते रहे कि नहीं? फर्ज कीजिए कि जब आयत उतरती, फर्ज कीजिए कि हुजूर किसी मसलहत की वजह से कि ये मुश्किल काम है, ये हुक्म नहीं मान सकेंगे मेरे साथी, और मैंने अगर ये हुक्म दिया तो भीड़ छड़ जाएगी, देखना इन बस्तियों को तुम के वीरा हो गई, लिहाजा इसको छुपा ही लो। अगर बिलफर्ज हुजूर छुपा लेते उस हुक्म को और सहाबा शराब पीते रहते, तो अल्लाह ताला के यहां जवाबदेही किसके जिम्मे होती? समझ रहे हैं कि नहीं? सहाबा बरी जिम्मा हो जाते। अल्लाह आपके रसूल ने हमें बताया ही नहीं, तो कोई उनके लिए कसूर रह गया था? सारा वबाल किस पर आता? माअज़ अल्लाह सुम्मा माअज़ अल्लाह, रसूल पर। हाँ, रसूल ने पहुंचा दिया, अब रसूल बरी। तुम बताओ तुम्हें हुक्म पहुंच गया था कि नहीं? अलम यातिकुम रसूलुम मिनकुम यतलूना अलैकुम आयाति रब्बिकुम व युनज़िरूनकुम लिक़ा यौमिकुम हाज़ा क़ालू बला। क्या तुम्हारे पास हमारे रसूल नहीं आए जो तुम्हें हमारी आयात पढ़कर सुनाते रहे और इस दिन की हाजिरी से तुम्हें डराते रहे? कहेंगे अल्लाह आए थे। अब कोई उज़्र रह गया? और अगर ना आए होते तो कुछ तो उज़्र पेश करते रहे, अल्लाह हमारे पास रसूल नहीं आए, हमारे पास तेरा कोई पैगाम्बर नहीं आया। इस दलील को, इस उज़्र को, इस हुज्जत को खत्म करने के लिए अल्लाह ने रसूलों को भेजा। इत्माम हुज्जत इसी का नाम है। बात समझ में आ रही है ना? अच्छी तरह समझिए। फलसफा नबूवत और रिसालत ये अल्लाह की हॉबी नहीं थी, ये अल्लाह का एक फजल है, अल्लाह की रहमत है। और अल्लाह ने इंसानों पर हुज्जत जो है आखिरी दर्जे में कायम की। देखिए यहीं से बात समझ में आएगी क्यों इंसानों को रसूल बना के भेजा, फरिश्ता क्यों नहीं भेजा? फरिश्ता परों से उड़ता हुआ नीचे उतरता तो अबू जहल भी मान लेता, क्या नहीं मानता? वो तो कहते थे अल्लाह ने फरिश्ता क्यों नहीं भेजा? हमारे जैसा इंसान, वही 2 आंखें, वही 2 हाथ, वही 2 पांव, अभी चंद साल पहले तक कारोबार कर रहे थे, करते थे कि नहीं? तिजारती सफर कर रहे थे, खाना भी खाते हैं, भूख भी लगती है इन्हें, ताल्लुक ज़नो शौ भी है, औलाद भी हुई है इनके, तो क्यों रसूल बना? ये सबसे बड़ी दलील रही है कुफार की। अल्लाह ने क्यों बनाया? इसलिए कि इंसानों पर हुज्जत इंसान ही कायम कर सकता है। इसलिए कि हुज्जत सिर्फ कौल से नहीं होती, अमल से भी होती है। सच बोलो तो सब कह देंगे, सच बोलकर दिखाना, जब तक ये न हो हुज्जत कायम नहीं होगी। समझ रहे हैं कई बार? कम न तोलो, सभी जानते हैं, लेकिन कोई दुकानदार हो और कम न तोले, अब हुज्जत कायम हुई। अल्लाह की बंदगी के सिवा किसी की बंदगी ना करो, कहना आसान है, लेकिन ये कहना कि देखो मैं सिर्फ अल्लाह का बंदा हूं, ये बहुत मुश्किल है। इन्नी अब्दुल्लाह अना अव्वलुल मुस्लिमीन, मैं तुम्हें इस्लाम की दावत दे रहा हूं तो ऐ लोगों पहले मुसलमान मैं हूं, जो हुक्म तुम्हें दे रहा हूं पहले उस पर अमल कर रहा हूं। और अगर वो होते फरिश्ते तो हम तो बड़े सुकरात और बुकरात ने हम कहते जी इन्होंने कर दिया तो कौन सा कमाल है, इन्हें ना पेट लगा, ना जोरू, ना जाता, कुछ नहीं। ये अगर कर दें
تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے، لیکن انسان کے لیے ناممکن ہے۔ درمیان قار دریا تختہ بندم کر دئی، باز بھی گوئی کہ دامن ترمکن ہوشیار باش۔ پیٹ ہمیں لگا دیا، شہوت ہمارے ساتھ چمٹا دی، پھر کہتے ہیں لگو سیدھے رہو۔ لیکن یہ سب کچھ جس کے ساتھ لگی ہوئی تھی اس نے وہ سیدھی زندگی گزار کر دکھائی، اب حجت قائم۔ بات سمجھ میں آئی؟ اچھا، رسالت کس لیے تھی؟ حجت قائم کرنے کے لیے، اسی کے لیے دعوت، اسی کے لیے تبلیغ، اسی کے لیے تلقین، اسی کے لیے نصیحت، اسی کے لیے تذکیر، اسی کے لیے انذار، اسی کے لیے تبشیر، اسی کے لیے امر بالمعروف، اسی کے لیے نہی عن المنکر۔ صحیح؟ اچھا اب سوچئے، اگر رسالت کا مقصد تھا انسانوں پر حجت قائم کرنا تو کیا انسان ختم ہو گئے؟ پھر رسالت کیوں ختم ہو گئی؟ کیوں گئے ہوں گے؟ عقلی بات ہے کہ نہیں؟ اور آپ سن لیجئے، یہی جگہ ہے جہاں سے دھوکہ کھایا اور دھوکہ دیا غلام احمد قادیانی نے۔ بات اتنی وزنی تھی کہ بڑے بڑوں نے مان لی۔ چودھری ظفر اللہ کوئی عام آدمی تھا؟ کتنی اونچی پوزیشن تک پہنچا؟ کوئی بڑا ہی مغالطہ ہوگا نا دکھایا۔ سمجھ بات نہیں؟ ڈاکٹر عبدالسلام کوئی کودن ہے، ان پڑھ ہے، چھوٹی ٹھوکر نہیں لگ سکتی، وہ بہت بڑی ٹھوکر لگی۔ وہ بہت بڑی ٹھوکر یہ ہے، غلام احمد قادیانی نے جہاں سے بات شروع کی وہ یہ تھی کہ نبوت تو رحمت تھی، نبوت کا مقصد انسانوں کی ہدایت، نبوت کا مقصد انسانوں پر حجت قائم کرنا۔ انسان ختم نہیں ہوئے، نبوت کیسے ختم ہو جائے؟ یہاں سے بات چلا کے پھر اس نے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا۔ بات سمجھ میں آئی؟ پہلے آدمی کو سٹیج تیار کرنا پڑتا ہے، تمہید باندھنی پڑتی ہے۔ تمہید تھی، تمہید وزنی تھی، لیکن جواب غلط تھا۔ صحیح جواب کیا ہے؟ اللہ نے ہدایت کامل کر دی محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، اس ہدایت کو محفوظ کرنے کا ذمہ لیا خود۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اب کام رہ گیا دعوت اور تبلیغ اور اتمام حجت، یہ حضور کے بعد لازم کر دی امت محمد پر۔ اب جواب صحیح آیا، نبی کی ضرورت نہیں۔ نبی کی ضرورت کب تھی؟ جبکہ ابھی ہدایت کامل نہیں ہوئی تھی، ابھی تو انسان کی ذہنی استعداد اتنی نہیں ہوئی تھی کہ کامل ہدایت دے دی جاتی۔ ایک بچہ ہے پرائمری کا، اسے آپ فلسفہ پڑھائیں گے کیا؟ اس کو پی ایچ ڈی استاد رکھ دیجئے، کیا وہ اپنا علم اس کو منتقل کر دے گا؟ اس کی اپنی استعداد بھی تو چاہیے کہ نہیں؟ وہ ایم اے کر چکے گا تو فلسفہ پڑھائیے اس کو۔ تو نوع انسانی بھی تدریجاً ارتقائی مراحل طے کر رہی تھی۔ حضرت مسیح کے الفاظ موجود ہیں انجیل میں آج بھی۔ لاسٹ سپر جو تھا، جس کے بعد ان کے کہنے کے مطابق ان کی گرفتاری عمل میں آئی، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ مجھے تم سے، اپنے حواریین سے فرمایا تھا کہ مجھے تم سے ابھی اور بھی بہت سی باتیں کہنی تھیں، لیکن ابھی تم ان کا تحمل نہیں کر سکو گے۔ میں اپنے باپ، آسمانی باپ کے پاس جاؤں گا تاکہ اس کو بھجواؤں، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی بشارت دینے کے لیے حضرت مسیح آئے۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان جب میچور ہو گیا ذہنی اور فکری اعتبار سے تو الہدا دے دی گئی۔ یہی وجہ ہے تورات کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا۔ سوچا کبھی آپ نے کیوں؟ کیا تورات اللہ کی کتاب نہیں تھی؟ اور اللہ اس کی حفاظت کا ذمہ لیتا تو کیا اس میں تحریف کر سکتا تھا کوئی؟ پھر کیا وجہ ہے کیوں نہیں ذمہ لیا اللہ نے؟
اور برا نہ مانیے، اگر اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ نہ لیا ہوتا تو قرآن محفوظ رہ جاتا. ہم ان سے پڑھ کر تحریف کرتے. ترجموں میں ہم نے تحریفیں کی ہوئی ہیں، تفسیروں میں ہم نے تحریفیں کی ہوئی ہیں. خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق. اسی قرآن میں ہے ابتر کے جہاں کی تعلیم، جس نے مومن کو بنایا ماہو پروی کا امیر. یہ سب کچھ تو ہم نے کیا کہ نہیں کیا؟ ہاں، متن کا پر ہمارا بس نہیں چلا. کیوں؟ اللہ نے ذمہ لیا. اللہ ذمہ لیتا تورات کا تو اس میں نہیں ہو سکتی تھی، انجیل میں نہیں ہو سکتی تھی. اب یہ ترجیح جو قرآن کو دی کیوں دی؟ اہل منطق کہتے ہیں ترجیح بلا مرجح، بغیر کسی سبب کے ترجیح دینا تو ظلم ہے. آپ دونوں کا حق برابر ہو، آپ کو ترجیح دے دی جائے، ظلم کہیں گے کہ نہیں؟ اس کو کوئی بنیاد ہونی چاہیے، مرجح ہونا چاہیے، ترجیح کے لیے کوئی سبب ہونا چاہیے تو ترجیح دی جا سکتی. تو یہ ترجیح بلا مرجح نہیں ہے. مرجح یہ ہے تورات ابھی انٹرم پیریڈ کے لیے ہدایت نامہ تھا، انجیل ابھی درمیانی عرصے کے لیے ہدایت نامہ تھا، ابدی اور کامل ہدایت نامہ آنے والا تھا. تو ان کو پریزرو کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ ہاں، ابدی ہدایت نامہ آیا، اس کو محفوظ کر دیا. اب تا قیام قیامت اس کے اندر کوئی تحریف ممکن نہیں. اب ہدایت کامل ہو گئی، وحی کی کھڑکی بند. اب کام کیا ہے؟ اس کو پہنچانا. محمد نے پہنچا دیا امت کو صلی اللہ علیہ وسلم. اب امت کی ڈیوٹی ہے تا قیام قیامت اس کو پہنچانا، ہر انسان کو پہنچانا. نہیں پہنچائیں گے تو انسانوں کی گمراہی کے ذمہ دار عدالت خداوندی میں مسلمان شمار. منطقی نتیجہ ہے کہ نہیں؟ اگر حضور نہ پہنچاتے بالفرض تو لوگوں کی گمراہی کا وبال کس پر ہوتا؟ دیکھیے، یہ وجہ ہے حضور نے حجۃ الوداع میں گواہی لی ہے. 1.25 لاکھ یا 1,40,000 کا مجمع تھا صحابہ کرام کا. 23 برس کی محنت شاق کا کیا کیا مصیبتیں اٹھائی ہیں، کیا کیا تکلیفیں جھیلی ہیں، کیسی مشقت، ناقابل تصور مشقت. 3 سال کی شیب بنی ہاشم کی محصوری، یوم طائف، یوم احد، غار ثور، میدان بدر، غزوہ احزاب، یاد ہے؟ لیکن 23 برس کی محنت کا حاصل اللہ نے کوشش کو سفل کر دیا، برابر کر دیا. جزیرہ نما عرب سے شرک کا، کفر کا خاتمہ ہو گیا. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. اور اب 1.25 لاکھ کا مجمع ہے کلمہ گو. حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا، مشہور خطبہ. آخر میں سوال کیا، الا هل بلغت؟ لوگوں میں نے پہنچا دیا کہ نہیں؟ اور جواب دیا پورے مجمع نے بیک زبان، انا نشهد انک قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمۃ. ہاں حضور، ہم گواہ ہیں، آپ نے رسالت کی ادائیگی کا حق ادا کر دیا، امانت کی ادائیگی کا حق ادا کر دیا، ہماری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، اور گمراہی کے اندھیروں کے پردوں کو چاک کر دیا. 3 دفعہ سوال کیا، 3 دفعہ جواب لیا. یہ حضور کا عام معمول بھی تھا، کہ وجہ یہ کہ لاؤڈ سپیکر تو تھے نہیں. ہوتا کیا تھا؟ مجمع بیٹھا، ایک طرف داہنی طرف رخ کیا، بات کی، پھر سامنے رخ کیا، پھر وہ بات دہرائی. جب داہنی طرف رخ ہے، بائیں والوں کو نہیں سنائی دے گا، پھر بائیں جانب رخ فرمایا اور بات 3 مرتبہ. انا نشہد،
انک قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغم. اب اس کے بعد حضور نے نگاہ اٹھائی آسمان کی جانب، انگشت شہادت سے اشارہ کیا، وہ بھی 3 مرتبہ، پہلے آسمان کی طرف پھر لوگوں کی طرف. کیا الفاظ ادا فرمائے؟ اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد. اے اللہ تو بھی گواہ ہے، یہ مان رہے ہیں کہ میں نے پہنچا دیا. اس کو میں کہا کرتا ہوں، انگریزی میں اس کا مفہوم آپ ادا کریں گے، سائی آف ریلیف. ایک بارے گراں تھا، ایک سبکدوشی کا احساس ہو گیا، آج وہ ذمہ داری ادا ہو گئی. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اے نبی ہم آپ پر بڑی بھاری بات ڈالنے والے ہیں. وہ بھاری بوجھ آج اتر گیا. اس کے بعد آپ نے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اب پہنچائیں وہ جو یہاں ہیں ان کو جو یہاں نہیں. یہ بوجھ میرے کندھے سے اتر کر اب تمہارے کندھوں پر آ گیا. میں صرف تمہارے لیے رسول ہو کر نہیں آیا، میری رسالت ہے آفاقی. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے نبی ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے مگر پوری نوع انسانی کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ابھی تک حضور نے کہاں تک بات پہنچائی؟ حق تو ادا کیا ہے اور حق قائم کر دیا اتمام حجت کے درجے میں. کس پر؟ اہل عرب. ایران کے تو صرف بادشاہ کے پاس سے خط پہنچا ہے نا، اور اس بدبخت نے وہ خط بھی پھاڑ دیا. اسے ہی شائع کر دیتا، پبلش کر دیتا، ہر ایرانی تک پہنچا دیتا، تو کم سے کم حضور کا دعوی نبوت تو پہنچ گیا ہوتا. اسے تو وہی پھاڑ دیا. تو کیا ایرانیوں کو تبلیغ ہو گئی؟ رومیوں کو ہو گئی؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ خطوط پہنچ گئے حضور کے، لیکن کیا ہندیوں کو ہو گئی؟ وہاں تو خط بھی نہیں پہنچا. کیا چینیوں کو ہو گئی؟ کون کرے گا یہ ہے وہ ذمہ داری کا بوجھ جو امت کے کاندھے پر منتقل ہو گیا. اب یہ شہادت علی الناس کی ذمہ داری ہے مسلمانوں تم پر ہے. کل میں نے سورہ حج کی آخری 2 آیات تلاوت کی تھی. آخری آیت کیا ہے؟ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ. اے مسلمانوں اللہ کے لیے محنتیں کرو جیسی کہ محنت کا حق ہے. کس لیے کرو؟ یہ ذرا میں آیت لمبی ہے مختصر کر رہا ہوں درمیان کا حصہ چھوڑ کر. لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم بنو گواہ لوگوں پر اور رسول بنے گواہ تم پر. رسول گواہی دے دیں گے قیامت کے دن، اے اللہ میں نے پہنچا دیا تھا. بری ہو جائیں گے. اب ذمہ داری تمہاری ہوگی، اپنا حساب بھی دو اور مزید دوسروں تک پہنچانے کی ذمہ داری تم پر تھی. تم نے پہنچایا کہ نہیں؟ اے اللہ یہ تو نہیں کیا. کیا نتیجہ نکلا؟ لوگوں کی گمراہی کے ذمہ دار کون؟ تم. سمجھ رہے اہمیت؟ اسی کو سورہ بقرہ میں دہرایا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اے مسلمانوں تمہیں ہم نے بہترین امت بنایا ہی اس لیے ہے تاکہ تم گواہ بنو پوری نوع انسانی پر اور رسول گواہ بنے تم پر صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن مجید میں اہم مضمون 2 مرتبہ ضرور آتا، یہ 2 مرتبہ میں نے گنوا دیا. سورہ حج کی آخری آیت، سورہ بقرہ میں دوسرے پارے کے شروع میں. یہ ہے ہماری اس عملی ذمہ داری کی دوسری سطح، اور یہ جان لیجئے یہ فرض ہے. میں تواصی بالحق میں ثابت کر چکا 3 بنیادیں اس کی ہیں، اور یہاں بھی میں نے ثابت کر دیا کہ در حقیقت یہ ختم نبوت کا لازمی تقاضا. جو ٹھوکر کھائی غلام احمد قادیانی نے وہ کیا کہ لوگوں کی ہدایت کے لیے نبوت جاری رہنی چاہیے. یہ حماقت ہے.
نبوت کامل ہو چکی محمد پر، ہدایت کامل ہو چکی محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس ہدایت کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ اب نبوت کی ضرورت نہیں، اب اس کی تبلیغ ہے، اس کو پھیلانا ہے، اس کو پہنچانا ہے، اس کی نشر و اشاعت ہے، حجت کا قائم کرنا ہے، اور یہ ذمہ داری ہے اب امت محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر وہ کرے گی سرخرو ہوگی، نہیں کرے گی تو دنیا کی گمراہی کا وبال اس کے کندھے پر۔ میں اس کی سادہ مثال ایک دیا کرتا ہوں، قرآن مجید میں بھی ہے، اور جو سادہ مثال ہے اس سے پہلے بات سمجھ لیں۔ آپ نے اپنے کسی عزیز کو پیغام بھیجا کسی پیغامبر کے ہاتھوں، کل شام تک یہ کام بھائی ضرور کر دینا ورنہ میرا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ کہیں کسی کا اقامہ گم ہوا ہو بھائی، اور سعودی عرب کا اقامہ ہو، یہاں کا نہیں، یہاں تو پھر بھی کچھ نرمی ہے شاید، اور اس کو نے کہا ہو کہ بھائی یہ درخواست دے کر لے لینا اس کی رسید ورنہ میں گرفتار ہو جاؤں گا، ٹھیک ہے، لیکن وہ اقامے کی درخواست نہیں دی گئی، آپ گرفتار ہو گئے۔ غصے میں جو آپ کو جنجلاہٹ آئے گی کس پر آئے گی؟ فرض کیجئے کہ آپ اپنے اس عزیز سے شکوہ کرتے ہیں کہ میں نے تمہیں پیغام بھیجا تھا، تم نے نہیں کیا کام۔ اگر وہ یہ کہہ دے بھائی مجھے آپ کا پیغام ملا ہی نہیں، تو اب کچھ اور کہہ سکیں گے آپ اس سے؟ وہ تو بری ہو گیا نا۔ سارا غصہ کس پہ آئے گا؟ اس پیغامبر پہ۔ تمہیں میں نے اتنی اہم ذمہ داری سونپی،